اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الخامس ان النجاشی تحرز من الروایت عن الضعفاء على ما ذکر فی بعض مواضع کتبہ وهذا لا معنى له على تقدیر تواتر الکتب منقول عنها. بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اخباریوں کا یہ جو دعویٰ ہے کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ سب کے سب صحیح ہیں، اس سے مناقشہ ذکر کر رہے تھے، اور چار باتیں اس سے پہلے انہوں نے ذکر کی اس بات کے اوپر کہ نہیں، جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اس سے پہلے مطلب ذکر کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی سب کتب اربعہ میں ہو وہ صحیح ہو، جبکہ خود جو اس کے لکھنے والے ہیں یعنی جو اس کے مؤلفین ہیں انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے نہیں. تو اس کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ مدعی سست ہے اور گواہ جو ہے وہ چست ہے. تو بہرحال انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور آپ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے. اس طریقے سے ایک اور مناقشہ انہوں نے ذکر کیا کہ اگر تمام کی تمام چیزیں کتب اربعہ کی درست ہوتی اور کتب مشہورہ سے لی گئی ہوتی تو آخر میں ان کو مشیخہ ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. شیخ طوسی نے کیا ہے اپنی کتاب میں اپنے مشائخ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ کو کہ جن جن سلسلے سے لے کر ہم نے حدیثیں نقل کی ہیں باقاعدہ طور پر اس کو ذکر کیا ہے نا. اگر تبرکاً ہی ذکر کرنا ہوتا تو ایک آدھ کو ذکر کر دیتے، مگر پورا سلسلے کو دونوں کتابوں میں ذکر کرنا یہ جو ہے وہ کیا ہے اس بات کی دلیل. اور خود انہوں نے جملہ کہا ہے آخر میں، یہ مشائخ لکھیں کہ ہم اس مشیخہ کو اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ میری حدیثیں ارسال سے اسناد تک آ سکیں. کل چل کے کوئی میرے پہ یہ اعتراض نہ کرے کہ جو کتابیں جو آپ نے حدیثیں ذکر کی ہیں وہ مرسلہ حدیثیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو انہوں نے باقاعدہ جملہ لکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خود اس بات کی طرف وہ لوگ بھی متوجہ تھے کہ جو کچھ اس کتب اربعہ میں ہے وہ سب کے سب صحیح نہیں ہے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہے کیا ہے نجاشی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں کتب اربعہ میں ایک کتاب جو کہ مطلب کتب اربعہ میں نہیں ہے، یعنی کتب اربعہ میں جو چیزیں ذکر لی گئی ہیں ان تمام چیزوں میں سے ایک نجاشی کی کتابوں سے بھی ہے نہیں. تو نجاشی کے بارے میں خود ملتا ہے کہ نجاشی جو کیا کہتے تھے، نجاشی نے جو ہے کیا ہے یعنی جن حدیثوں کو ذکر کیا ہے تو وہ ان کے بارے میں ملتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، مگر نجاشی شیخ طوسی کے زمانے میں تھے، ہم نے پڑھا ہے نا، کلاس فیلو تھے اور جو کلاس میٹ تھے. تو انہوں نے ہاں تو نجاشی کے متعلق کیا ملتا ہے کہ نجاشی ضعیف روایتوں سے، ضعیف لوگوں سے حدیث نقل کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ اس سے مطلب کہہ رہے ہیں قرینہ بنا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ بھائی ضرورت ہی نہیں ہے جو کہ مطلب مشائخ کا ذکر کیا جائے، اور ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی مثلا جو ہے کیا ہے سلسلہ سند کو ذکر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے آج کے دور میں مشہور ہے کہ علامہ حلی جو ہے وہ ثقہ ہیں، شیخ یاخن ثقہ ہیں، شیخ انصاری ثقہ، اس طریقے سے اس زمانے میں مشہور تھا. تو انہوں نے ذکر کیا کہ اگر اتنی زیادہ شہرت ہوتی، اتنا تواتر ہوتا تو پھر شیخ نجاشی کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، حدیثوں کو ذکر دینا چاہیے. اس کے باوجود وہ کیا ہے وہ ضعفاء سے پرہیز کرتے تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے. کوئی اگر ضعیف ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے. تو یہ سب مطلب کیا اس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہرت تھی باقاعدہ طور پر، ہاں ایسا نہیں ہے. دیکھیے ان النجاشی تحرز من روایت عن الضعفاء، خود نجاشی جو ہے پرہیز کرتے ہیں روایت کرنے سے، کس سے؟ ضعیفوں سے. ٹھیک ہے، علامہ ذکر فی بعض مواضع کتابہ. اچھا کہہ رہے یہ بات کیسے پتہ چلی؟ خود اپنی کتاب میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم ضعیف سے روایت نہیں کرتے. وَهَذَا لَا مَعْنَ لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَوَاتُرِ الْكُتُبِ الْمَنْقُولَةِ عَنْهَا. ٹھیک ہے، سنیے. اور آپ نے کیا دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کے زمانے میں کیا ہے جو کتابیں تھیں حدیث کی رجال کی وہ سب مشہور تھیں. تو کہ جب مشہور تھیں تو پھر یہ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ضعیفوں سے روایت نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے زمانے میں کیا ہے ہاں مشہور اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ کیا ہے ضعیف لوگ بھی موجود تھے جس سے وہ پرہیز کرنے کا ذکر کر رہا ہے. بات واضح ہے؟ وأحمد بن محمد بن عیسیٰ، یہ ہے نا عبارت جی. وأحمد بن محمد بن عیسیٰ یطلب من الحسن بن علی الوشاح علامہ نقل نجاشی، یعنی نجاشی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یعنی پہلے صاحب یعنی احمد بن محمد جو کیا ہے یہ حسن بن وشاح سے جو کیا ہے یہ طلب کرتے ہیں کیا کہ اخراج و کتاب ابان الاحمر لا، کہ وہ کیا کریں، وہ ابان بن احمر کتاب جو کیا ان کو دیں. ویطلب منہ سماعہ منہ،
اور مجھ سے طلب کرتے ہیں کہ تم اسے کہ وہ ان کو سنائیں ابان احمر کی کتاب فآبہ علی استعجالہ. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ کیا کہ جب انہوں نے طلب کیا کہ آپ کو کتاب سنائیے تو انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی کس بات کی ہے، عیب کہا کہ تم بہت جلد باز ہو، جیسے ہمارا آپ آج کے زمانے کہہ لیں کہ ہڑبڑی ہو کر رہے ہو، اس طرح سے مطلب عیب لگایا انہوں نے کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں. وقال له اذهب فاستنسخه ثم اسمعه منی، کہ لے جاؤ اگر زیادہ جلدی ہے تو لے جاؤ اور جا کر استنساخ کر لو، ٹھیک ہے، اور مجھ سے جو کیا ہے سن لو. فقال لا آمن الحدثان، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ نہیں ہم اس سے مطلب کیا ہے معمول نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مشکل ہو جائے. ان الحاجہ الی السماع والتعلیل بقوله لا آمن الحدثان لا وجل بعد ذات الکتب. اب دیکھیے گا کہہ رہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں کہا کہ اخباری کی ضرورت ہی نہیں ہے سند کی ذکر کرنے کی، آپ سند پہ بات کر رہے ہیں، وہاں تو کتابیں مشہور تھیں جن سے انہوں نے نقل کیا ہے. کہہ رہے کہ نہیں اگر کتابیں مشہور ہوتی تو پھر ان کا یہ کہنا کہ لا امان الحدثان یہ کہنا درست نہ ہوتا، چونکہ اگر مشہور ہوتا جیسے آج کے زمانے میں ہم اور آپ مختلف نہیں ہیں، علامہ ہلی کی اس وثاقت میں کوئی مختلف نہیں ہے، تو اس زمانے میں بھی مختلف نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم استنساخ کرنے لے جائیں تو اس میں کوئی ضعیف بھی جو کیا ہے ڈال دیا جائے یا چیزیں. بتاؤ انشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ تواتر کا جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں یہ باطل ہے. چھٹی بات اس بات کے اوپر کہ جو کچھ بھی کتب اربعہ میں ہے وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کیا کہ ان فی الکتب الاربعہ حدیث قد لا یمکن تصدیق بصدورها، کہ آپ چھوڑیے ہم تو آپ کو مطلب ابھی زمیل کے حوالے سے جو کیا ہے وہ حوالہ دے رہے تھے اور ہم گفتگو کر رہے تھے. خود کتب اربعہ میں بعض ایسی احادیث ہیں ہے نا کہ جن کی تصدیق جن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ امام معصوم سے صادر ہوئی ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی آپ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. من قبیل ما ذکر فی الکافی فی کتاب الطلاق من ان امیر المؤمنین علیہ السلام ارتقى المنبر وقال لا تزوجوا ولدی الحسن علیہ السلام فانه مطلاق. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیے آپ نے کیا ہے ان میں سے مثال کے طور پر دے رہے ہیں، کافی میں یہ روایت موجود ہے. یہ اگر آپ نے سنا ہوگا تو اکثر وہابی وغیرہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں کہ کافی میں روایت موجود ہے کہ ایک دن مولا کائنات جو ہے وہ ممبر پہ جو ہے وہ آئے اور ممبر پہ آنے کے بعد جو ہے کیا لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں میرے بیٹے حسن سے جو ہے کیا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی مت کرو، اس لیے کہ وہ مطلاق ہیں، یعنی بہت زیادہ طلاق دینے والے ہیں. مطلق بتائیے مطلب یہ کوئی شیعہ اس بات کو قبول کرے گا؟ یعنی ایک طرح سے یہ کیا ہے، یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے، آپ اس کو ڈیفینس نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ایک طرح سے عیب بیان کرنا ہوگا ہے نا. تو بہرحال تو یہ حدیث ہے اننا لا نرضى بتقديس کتاب الکافی بثمن باہظ يحط فيه من کرامت امام حسن علیہ السلام. کہ ہم اس کو بالکل قبول نہیں کرتے کہ ایک طرف امام حسن کی قدسیت، ان کی پاکیزگی، اور دوسری طرف جو کیا ہے یہ ان کی شان میں ایک طرح کی سمجھ گستاخی ہے، یہ ہے نا، مولا کی طرف اس چیز کو منسوب کرنا. وفي الكافي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذکر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذکر. ٹھیک ہے. إن صدور الرواية بهذا الشكل مما يقطع بعدم الاختلال الترکیب. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ابی بصیر نے چھٹے امام سے روایت نقل کی ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کافی میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا خدا بند عالم کے اس قول کے متعلق وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. ٹھیک ہے کہ یہ تمہارے لیے ذکر ہے، تمہارے قوم کے لیے ذکر ہے، اور یہ اس کے بارے میں ان سے سوال بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذکر و اہل بیتہ المسئولون. سمجھ رہے ہیں. دیکھیے کیا روایت ہے کہ یہاں پر یعنی ذکر سے مراد پیغمبر اسلام ہے، اور جن سے سوال کیا جائے گا وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. سمجھ رہے ہیں. وہم اہل الذکر، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اہل بیت ہی جو کہ اہل ذکر ہیں. بتا دیں یہ مسئولون ہم اور آپ ہیں، یعنی ہم جیسے لوگ ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا سورہ صافات کی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو. روایت میں ہے کہ جب سارا حساب و کتاب ہو جائے گا ہے نا تو اہل جنت جنت تک جا رہے ہوں گے اور جہنمی تک جا رہے ہوں گے. تو جو اہل جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون،
ان سے بھی سوال کیا جائے گا. تو پلٹ کر وہ سب کہیں گے کہ پروردگار ہم نے روزہ نماز حج زکوٰۃ سب کا حساب تو دے دیا, اب کیسا سوال؟ تو بھائی یسألون عن ولایت علی ابن ابی طالب, ان سے جو ملائے کائنات کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر مسئول کون ہے؟ مسئول جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگ ہیں. لیکن اس میں کیا ذکر ہے کہ مسئول سے مراد جو کیا ہیں؟ اہل بیت. ان صدور روایت بهذا الشکل مما یقتضی بعدم الاختلاف ترکیب. کہ اس طرح سے دیکھیے گا, اس طرح کی روایت کا صادر ہونا اور کافی میں ذکر ہونا, ٹھیک ہے, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک گرچہ کافی میں ذکر ہے مگر یہ نہیں ہے کہ یہ ائمہ معصومین سے صادر ہی ہوئی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس ترکیب میں ہی خلل پایا جا رہا ہے, خلاف ہے. بات انشاءاللہ. وَإِذَا قِيلَ بِأَنَّ أَمْثَالُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الْيَدِ عَنْ ظَاهِرِهَا وَتَعْوِيلِهَا بِشَكْلٍ مِنْ الْأَشْكَالِ من قبيل تعبير الحديث الأول بأن بعض الأوائل الكوفية پیج کھل جائے جی. كانت تحاول تزويج الإمام الحسن عليه السلام من بعض بناتها وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحذر على ولده من تلك البنات فارتقى المنبر وقال لا تزوج ولدي الحسن فإنه مطلاق حذر منه على ولده. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے کہ حالانکہ بعض لوگ جو کیا ہیں اس حدیث کو, یعنی اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جو دو حدیثیں مثال پیش کی گئی, ٹھیک ہے, اچھا یہ حدیث موجود ہیں, ہے نا, اور بعض لوگ کیا ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں, اس کی تعویل کریں کہ دیکھیں یہ حدیث یہ معصومین سے صادر ہوئی ہیں مگر اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم کیا کریں, اس کی تعویل کریں گے, اس کو ظاہر جو اس کا معنی ہے وہ نہیں سمجھ میں, وہ نہیں لیا جائے گا. اس کی ظاہری معنی تو بہرحال معصومین کی شان میں گستاخی ہے, تو اس کو کیا کریں گے, ہم تعویل کریں گے کسی نہ کسی طرح سے. جیسے کہ پہلی والی حدیث ہے جس میں امام جو ہے منع کر رہے ہیں امام حسن شادی کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کی یہ مطلب تعویل کی جائے. مثلا کسی نے کہا کہ اسی صحیح ہے, چونکہ کافی میں ہے لہٰذا صحیح ہے, لیکن اس کی تعویل کریں گے. تعویل کیسے؟ وہ ایسے اس طریقے سے کہ بعض جو ہے وہ اہل کوفہ امام حسن سے شادی کرنا چاہتے تھے اپنی بچیوں کی, بیٹیوں کی, ٹھیک ہے, تو امام علیہ السلام کو اس خوف تھا خود امام حسن کی جان کا, ٹھیک ہے, تو امام علیہ السلام نے کیا کیا, امام علیہ السلام نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو ڈرایا کہ تم جو ہے وہ حسن سے شادی نہ کرو. تو اس طرح سے تعویل کر سکتے ہیں. کہنا تحاول تزویر کہ بہت سے اوائل کوفہ جو ہیں کیا ہیں امام حسن سے شادی کرنا چاہتے تھے اپنی بیٹیوں کی, منواز بناتے ہیں. وکان امیر المؤمنین یحذر علی ولدہ من تلک البنات, تو اور امام علیہ السلام جو کیا ہے ان لڑکیوں سے امام حسن کو وہ ڈرانا چاہتے تھے, یعنی ان خوف تھا ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچائے, ٹھیک ہے. فرتقى المنبر, تو امام علیہ السلام جو منبر پہ آئے, وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق حذر منه على ولده. بات انشاءاللہ ان سے بچنے کے لیے امام نے ایسا جملہ کہا. عجبنا ما الفائدہ فی الحفاظ علی الصدور والغاء الظہور ان تقدیس اہل بیت واخبارهم يلزم ان يدعون للحفاظ عليها صدور ونزول. اما التسلیم بصدورها مع عدم العمل بظهورها فهو رفع بالتالي لليد عن اخبار اهل بیت المساو یعنی عدم عملنا بها. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہے تو عجبنا, ہم اس کا جواب دیں گے کہ مل فائدہ فی الحفاظ علی الصدور والغاء الظہور, کہ اگر یہی بات ہے پھر اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جو کیا ہے ظاہری معنی نہیں لے رہے ہیں, اور یہ بس کیا ہے کہ ہاں یہ امام سے صادر ہوئی ہے. تو جب یعنی کوئی حدیث جو کیا ہے صادر ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ظاہری معنی آپ نہیں لیں گے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان تقدیس اہل البیت علیہم السلام و اخبارهم یلزم ان يدعون للحفاظ علیہا صدور. اہل بیت علیہم السلام کی جو حدیثیں ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں حفاظت کرنی ہے صدور کے حوالے سے بھی کہ یہ صادر ہوئی ہیں اور اس کا معنی بھی ظاہر ہے, اس میں دلالت کر رہی ہیں, تو پھر فائدہ تام ہوگا. ورنہ یہ کہ بس کہہ دے کہ ہاں امام کی حدیث ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے, اور جو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی تعویل یہ کریں گے. ٹھیک ہے, امت تسلیم بصدورها مع عدم بظہورها. رہی بات یہ کہ نہیں آپ بس اتنا ہی کیجیے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ مان لیجئے کہ صحیح صادر ہوئی ہے امام سے, ٹھیک ہے, مگر کہ اس کی تعویل کرنے ہو, ظاہری معنی اس کا نہیں لیں گے, چونکہ ظاہری معنی سے یعنی قباحت لازم آ رہی ہے, توہین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا کریں گے, کہہ رہے کہ یہ تسلیم کرنا کہ حدیث صادر ہوئی ہے ما عدم العمل بظہورها, لیکن اس کے ظاہر پہ ہم عمل نہیں کریں گے. فهو رفع بالتالي لليد عن اخبار اہل بیت. تو اس طرح سے کیا ہے گویا کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے رفعیت کرنا ہوگا, اس کو ترک کرنا ہوگا, ہاں کہ حدیث تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے, اس کا معنی نہیں کرنا ہے. یعنی عدم عملنا بها, یعنی کہ گویا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے.
بس انشاءاللہ. تو یہ مناقشات عامہ ہیں کہ جو ہم ذکر کر سکتے ہیں اس دعوے کے متعلق کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کچھ بھی ہے کتب اربعہ میں وہ سب کے سب صحیح ہے. بتا دیں انشاءاللہ. هذه بعض المناقشات في دعوى قطعیت جمیع ما فی الکتب الاربعہ وهي مناقشات عامہ. پھر کہ یہ مناقشات عامہ تھے. ٹھیک ہے، یعنی مناقشات عامہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ آپ جس کتاب میں کتب اربعہ میں سے جس کتاب پہ بھی چاہیں تو یہ اشکال کر سکتے ہیں. جی یہ عامہ کا مطلب ہے. لیکن مناقشات خاصہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ خاص طور سے جو کیا ہے کسی کتاب کو کہا جائے کہ اس کتاب آپ کہہ رہے کہ ملا حضر الفقی جو ہے کیا ہے پوری کی پوری صحیح ہے. آپ دیکھیے ملا حضر الفقی میں یہ چیز ہے جو صحیح نہیں ہو سکتی، یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی. یہ وصوف نذكر عند التحدث عن كل واحد من الكتب الاربعه المناقشات الخاصه التي تخص كل واحد منها. دیکھیے یہاں خاصہ. اور انشاءاللہ جب ہم کتب اربعہ کی الگ الگ بحث کریں گے تو وہاں پر خود ان کتاب کے بارے میں کیا مطلب مناقشات ہیں، اعتراضات ہیں، ہم اس کا ذکر کریں گے. تو اب جو ذکر کریں گے وہ مناقشات خاصہ ہوں گی، اور اس سے پہلے جو ہم نے 6 ذکر کیے وہ مناقشات عامہ تھے. بس انشاءاللہ. جی اب یہاں سے بھی ذکر کریں مستندات مرفوضہ، یعنی ایسے مستندات کے جو مرفوض ہیں، یعنی جن کو رفض کیا گیا، ترک کیا گیا ہے، اس کو اخذ نہیں کیا جاتا. جیسے کیا ہے؟ جیسے یہ بعض لوگوں نے کیا ہے کچھ مستند پیش کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو کچھ بھی کتب اربعہ میں ہے وہ سب کے سب صحیح ہے. ربما يتمسك لتصحيح دعوى قطعیت اعتبار جمیع ما فی کتب الاربعہ ببعض روایات. ٹھیک ہے، بعض روایتوں سے تمسک کیا گیا ہے کتب اربعہ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب صحیح ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے کس چیز کو ذکر کیا گیا؟ بعض روایتوں سے استدلال کیا گیا. من قبیل روایت علی ابن حنظلہ عن الامام صادق علیہ السلام. علی ابن حنظلہ کی یہ روایت ہے، اس سے کیا کیا گیا ہے؟ ثابت کیا گیا ہے، مسند پیش کی گئی ہے کتب اربعہ جو کچھ صحیح ہونے کے لیے. جیسے کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایاتہم عنا. کہ اپنے لوگوں میں، ٹھیک ہے، کسی کی منزلت، کسی کے مقام کو اگر جاننا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ وہ ہم سے روایت نقل کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا مرتبہ تم میں بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جو جتنا زیادہ ہم سے روایت نقل کرتا ہے وہ اتنا زیادہ عظیم الشان ہے تمہارا. بات انشاءاللہ. یعنی اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ کس کا کتنا مرتبہ ہے تو دیکھو کہ وہ ہم سے کتنی روایتیں نقل کرتا ہے. کیوں نہیں کھلا ہے؟ وروایت محمد بن الحسن بن ابی خالد قلت لابی جعفر الثانی علیہ السلام. ٹھیک ہے جی، اس روایت سے بھی استدلال کیا گیا ہے. کیا یہ روایت ہے کہ ابی محمد بن حسن یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابی جعفر ثانی. ابی جعفر ثانی کون ہے؟ امام جواد علیہ السلام. ٹھیک ہے، نو امام سے کہ جعلت فداک رووا عن ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہم السلام. یعنی 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے روایت کی گئی ہے کہ وَكَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدًا فَكَتَمُوا كُتُبِهِمْ وَلَمْ تَرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا فَقَالُوا حَدَّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سائل نے سوال کیا 9 امام سے کہ مولا 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں تقیہ کا بڑا شدید دور تھا، لوگ بہت زیادہ تقیہ کیا کرتے تھے. تو آپ کے جد یعنی 5ویں 6ٹھے امام کی جو حدیثیں ہیں، ان کے سے جو روایت نقل کی گئی ہیں کتابوں کی شکل میں، تو وہ سب کیا ہے مخفی تھیں تقیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب جب کہ ان کا انتقال ہو گیا اور تقیہ کا زمانہ تھوڑا ختم ہو گیا، یعنی اب صحیح ہے، تو اس صورت میں کیا ہم ان کتابوں کو نقل کر سکتے ہیں جن میں حدیثیں موجود ہیں؟ تو امام نے فرمایا حدثوا بها فإنها حق، کہ اس حدیث کو پیش کرو، آپس میں گفتگو کرو، اس کے متعلق بحث و مباحثہ کرو، اس کو نقل کرو ان حدیثوں کو، اس لیے کہ وہ سب کے سب حق ہیں. ٹھیک ہے، تب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے. یعنی اب اور انہوں نے جو کتب اربعہ ہے وہ کیا وہی سب حدیثیں ہیں 5 امام کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام کیا اگر فإنها حق مطلب کیا ہے کہ وہ حق ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے سب کے سب صحیح ہیں. یہ اس طرح سے استدلال کیا گیا. دیکھیے گا والتأمل في دلالة الروايات المذكورة واضح فإنها وإن دلت على حجة نقل الأخبار ووجوب قبول في الجملة. کہ اگر آپ اس میں غور و فکر کریں تو واضح ہے کیا کہ یہ گرچہ
گرچہ یہ حجیت کو دلالت کرتی ہیں یہ اخبار. پہلے میں کیا کہا، اس میں کہا گیا کہ وہ سب کے سب حق ہیں. پہلی والی روایت میں کیا کہا گیا؟ نہیں، اس سے پہلے جو روایت تھی ان کی کہ ہمارے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں، ہاں، یعنی ہم جو ہم سے نقل کرتے ہیں حدیث، ان کی منزلت کو جانو ہم سے روایت کرنے کے ذریعے سے. جتنا زیادہ جو ہم سے روایت کرے گا وہ اتنا زیادہ عظیم المرتبت ہوگا. تو کہہ رہے کہ ہاں، کہہ رہے کہ اگر ان حدیثوں کو اگر آپ غور کریں تو اس میں بہرحال اشکال واضح ہے. وہ کیا؟ وَالتَّأَمُّلُ فِي دَلَالَةِ رِوَایَاتِ الْمَذْکُورَةِ وَاضِحٌ فَإِنَّهَا وَإِنْ دَلَّتْ. اشکال ان روایتوں میں کیا ہے؟ واضح ہے. وہ اس طریقے سے کہ یہ روایتیں گرچہ فی الجملہ، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالجملہ ہی نہیں، فی الجملہ یعنی موجب جزیہ کے طور پر دلالت کرتی ہیں حجیت کے اوپر. ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِجَعْلِ مَنزِلَةِ الرَّجُلِ دَائِرَةَ مَدَارِ قَدْرِ رِوَایَتِهِ. اس لیے کہ اگر یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ نہیں، یہ اصلا دلالت ہی نہیں کرتی ہیں کیا ہے کے اوپر، یعنی حدیثوں کے صحیح ہونے کے اوپر، تو مطلب پھر مطلب کیا رہ جائے گا؟ امام فرما رہے کہ جو بھی ہم سے روایت نقل کر رہا ہے وہ موثق ہوگا تمہارے نزدیک، وہ عظیم المرتبت ہوگا. اگر وہ ہم سے روایت ضعیف کر رہا ہے تو پھر کیسے عظیم المرتبت ہوگا؟ ان شاء اللہ. وَإِلَّا، اور اگر فی الجملہ اس سے روایتوں کی صحت سمجھ میں نہیں آتی، فَلَا مَعْنَى لِجَعْلِ مَنزِلَةِ الرَّجُلِ دَائِرَةَ مَدَارَ قَدْرِ رِوَایَتِهِ. تو پھر یہ کوئی معنی نہیں ہوتا کہ کسی کی مرتبے کو، ٹھیک ہے، کسی کے مقام کو بلند ہونے کا دائر مدار کیا قرار دیا جائے؟ اس کی روایت کو. ٹھیک ہے. وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى لِلْحَثِّ عَلَى نَقْلِهَا بِلِسَانِ حَدَّثُوا بِهَا فَإِنَّ حَقٌّ. یا پھر دوسری طرف جو دوسری حدیث میں کہا گیا یہ کہ حث کہتے ہیں شوق دلانے کو، ٹھیک ہے، ابھارنے کو. ہاں، تو دوسری روایت میں باقاعدہ طور پر کیا وہ کیا گیا، کیا ہاں ابھارا گیا لوگوں کو کہ وہ ہم نے کیا حدثو، کہ تم کیا کرو، اس کو نقل کرو، ان حدیثوں کو سناؤ. تو امام جو ہے تشویق دلا رہے ہیں کہ کرے فَإِنَّ حَقٌّ کہہ کے بات. انشاءاللہ تو یہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں. جبھی تو کہا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم حق ہیں اور سنو. الا انها لا تدل حجت كل نقل. لیکن آپ سے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم موجب جزیہ کے طور پر تو بات سمجھ میں ہم قبول کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جتنی روایتیں وہ سب کے سب غلط ہیں، نہیں، اس میں سے ہیں، مگر یہ کہ ان دو حدیثوں سے آپ معیار بنا کر یہ کہیے کہ جو بھی کتب اربعہ میں وہ صحیح ہے، یہ درست ہے. الا انها لا تدل حجت كل نقل، کہ جو بھی ناقل ہو، جو بھی کہے کہ فلاں امام سے میں نے یہ سنا ہے اور تقیہ کا دور تھا لہٰذا نہیں کسی نے سنا ہوگا، کہ یہ درست نہیں ہے. وهل يحتمل ان اهل البيت عليهم السلام يامرون باتباع كل خبر ما في ذلك خبر الفاسق والقرآن الكريم يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے، ہے نا؟ وهل يحتمل ان یا یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم کو یہ کہہ دیں کہ جو بھی ہم سے حدیث نقل کرے اس کو سن لو، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، جبکہ صاف صاف قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو اسے قبول نہ کرو، غور و فکر کرو. بتا دوں انشاءاللہ. جی، تو یہ بہرحال استدلال کرنا کہ چونکہ امام نے کہا ہے حدثوا بها فإنها حق، لہذا جو بھی کتب میں وہ سب صحیح ہے، جو استدلال درست نہیں ہے. وإذا قيل أن قوله عليه السلام حدثوا بها فإنها حق يدل على حقانية جميع الأحاديث الموجودة في كتب الأصحاب المتقدمين. اگر کوئی اس حدیث سے یہ استدلال کرے کہ امام کا یہ کہنا کہ حدثوا بها، ان حدیث کو ذکر کرو، ٹھیک ہے، فإنها حق، امام نے فرمایا ہے، اس سے مطلب یہ کہ جو بھی کتب اربعہ میں وہ سب کے سب حق ہیں. کہہ کہ اگر یہ کوئی اعتراض کرے تو کان الجواب ان روایت تدل علی ان جمیع ما صدر عن الامامین الباقرین علیہم السلام واودع فی الکتب فوا. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کتب اربعہ میں ہے وہ صحیح ہے، نہیں، امام نے کیا کہا کہ جو ان دونوں اماموں سے، پانچوں چھٹے امام سے، چونکہ ان کے متعلق سوال کیا گیا تھا، جو ان دونوں اماموں سے صادر ہوئی ہیں حدیثیں وہ صحیح ہیں. بات انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہاں پر امام سے صادر ہونے کے بارے میں نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ یہ جو حدیث موجود ہے کیا واقعی امام سے صادر ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اس سے متعلق بات انشاءاللہ. تو امام گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تدل جمیع ما صدر میں، جو کچھ امام سے صادر ہوا ہے وہ درست ہے، اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر کہاں شیعہ رہ جائے گا انسان. وَهَذَا أَمْرٌ صَحِيحٌ نَلْتَزِمُ بِهِ. یہ بات تو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے جو بھی صادر ہو وہ درست ہے. وَهَلْ يُحْتَمَلُ
ان شیعی لا یلتزم بحقانیت ما صدر عن ائمۃ المسلمین. اور آپ کو رہی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا شیعہ ہے دنیا میں کہ جو یہ بھی کہے کہ ہاں امام سے فلاں بات صادر تو ہوئی ہے لیکن جو کیا ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، پھر وہ شیعہ کہاں سے رہ جائے گا، ہے نا؟ کوئی ایسا شیعہ آپ کو زمین پہ نہیں ملے گا کہ جو ایسا کہے، ہے نا، کہ صادر بھی ہوئی ہیں اور ہم نہیں عقیدہ رکھتے. الا ان المشکلہ ہے انه کیف نثبت ان جميع ما هو موجود فی التوراۃ قد صدر من ائمۃ. مشکل یہ نہیں ہے، مشکل یہ ہے اس بات کا ثابت کرنا کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ امام سے صادر ہوا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر تو ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے پہ واجب ہے. جی مگر کیا ہے، مگر یہ کہ جو کتب اربعہ میں وہ امام سے صادر ہوا ہے یہ بحث ہے. ٹھیک ہے. اور وہو الہوا حق یجب، اور یہی وہ ہے کہ جو حق ہے اور ان کے متعلق کلام کرنے کو کہا جا رہا ہے، گفتگو کرنے کو کہا جا رہا ہے، حدیث نقل کرنے کو. کہ ایسا نہیں ہے. ان الحدیث السابق يدل على ان ما صدر عنه المسلم فهو حق لا ان كل ما هو موجود في الكتب بس حق وصدر منهم. کہ یہ جو حدیث ہے امام کی، امام جواد کی، ٹھیک ہے، جو امام جس میں فرما رہے ہیں کہ حدثوا